السلام علیکم، مسافر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم خواتین میں بڑھتی ہوئی شرح امراض کے پیش نظر چھاتی کے کینسر کے بارے میں جانیں گے۔ اس کی تشخیص اور بروقت علاج کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ارے آشا دیدی، سنا ہے چوپال والی تائی کو کینسر ہوا ہے۔ وہ تو پوجا پاٹ بھی کرتی تھی، تمباکو اور شراب بھی نہیں پیتی تھی، تو انہیں کینسر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیدی ہمیں بھی بتائیے اس کے کیا لکشن ہو سکتے ہیں اور اسے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ہاں دیدی، ہمیں بھی بتاؤ۔ ضرور ستن کے کینسر کے بارے میں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے۔ 90% عورتیں اپنے ستن کے کینسر کا پتہ خود ہی لگاتی ہیں۔ ستن کی جانچ 5 چرنوں میں کی جاتی ہے۔ پہلے 2 چرن میں آئینے کے سامنے کپڑے بدلتے وقت دیکھ کر یا نرکشن کر کر، اور بعد کے 3 چرنوں میں چھو کر ستن کی جانچ کرتے ہیں۔ پہلے چرن میں دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھ کر دونوں ستن کے آکار اور سائز میں کسی بھی پرکار کے بدلاؤ کا نرکشن کریں۔ ساتھ ہی ستن کی توچا میں کسی بھی پرکار کی لالما، چکتے، توچا کا اندر دھسنا، سنترے کے چھلکے کی طرح ہونا یا نپل کا اندر دھسنا، پانی ایوم خون کا رساب ہونا، یہ سب دیکھنا چاہیے۔ دوسرے چرن میں یہی ساری جانچیں ہاتھوں کو اوپر کر کے دیکھنی چاہیے۔ اچھا، پھر دیدی؟ ہاں، آگے کے 3 چرنوں میں ستن کو چھو کر جانچ کریں۔ وہ کیسے دیدی؟ تیسرے چرن کی جانچ کسی سخت بستر یا تخت پر لیٹ کر کرتے ہیں۔ اس کے لیے بائیں ہاتھ کو اوپر کر کے اسی کندھے کے نیچے تکیا لگا کر دائیں ہاتھ سے یہ جانچ کریں۔ یاد رکھیں، بائیں طرف کی چھاتی کی جانچ کے لیے دائیں ہاتھ کا اور دائیں طرف کی چھاتی کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ گیلی انگلیوں سے چھوٹی گانٹ بھی پکڑی جا سکتی ہے، اتہ اچت ہوگا اگر یہ جانچ گیلی انگلیوں سے کی جائے۔ ڈائل آف کلاک میتھڈ یا گھڑی کی سوئیوں کا انوسرن کرتے ہوئے دونوں ستنوں پر یہ جانچ کی جاتی ہے۔ 12 کے کانٹے سے شروع کر کے باہر سے اندر کی طرف یہ جانچ کی جاتی ہے۔ اسے 3 بار گول گول گھماتے ہوئے کرتے ہیں۔ پہلی بار سے دوسری بار تھوڑا ادھک دباؤ اور دوسری سے تیسری بار تھوڑا اور ادھک دباؤ لگاتے ہیں تاکہ چھوٹی سے چھوٹی گانٹ بھی پکڑی جا سکے۔ بائیں ستن کی جانچ کے لیے دائیں طرف کروٹ لے کر 12 سے 6 اور 6 سے 12 تک سیدھا لیٹ کر، اسی پرکار دائیں طرف کے لیے 12 سے 6 تک سیدھا لیٹ کر اور 6 سے 12 کے لیے بائیں طرف کروٹ لیں اور بائیں ہاتھ سے یہ جانچ کریں۔ چوتھے چرن میں دودھ کی نلیوں کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس کے لیے نپل کو انگلیوں کے بیچ 2 بار گھماتے ہوئے پہلے 12 سے 6 اور پھر 3 سے 9 کی دشا میں گانٹ یا پانی اور خون کے رسنے کی جانچ کریں۔ اچھا دیدی، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ارے رکو، ستن کے ساتھ ساتھ اپنی دونوں بغلوں میں بھی کسی پرکار کی گانٹ ضرور دیکھو، کبھی کبھی کینسر بغل میں بھی پھیل سکتا ہے۔ اچھا دیدی، یہ جانچ کب کرنی چاہیے؟ بڑی اچھی بات پوچھی ہے بلو۔ ماہواری کے ہفتے 10 دن بعد یہ جانچ مہینے میں کم سے کم 1 بار ضرور کرنی چاہیے۔ دیدی، میں گربھ سے ہوں، کیا یہ جانچ مجھے بھی کرنی چاہیے؟ ہاں روپا، بالکل۔ اور میں تو 70 سال کی ہوں، کیا مجھے بھی یہ کرنا چاہیے؟ ہاں کاکی، آپ کو تو یہ جانچ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ کینسر ہونے کی ادھک سمبھاونائیں ہوتی ہے۔ سنشچت کریں 20 سال کے بعد یہ جانچ سبھی مہیلاؤں کو کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، ستن کینسر جتنی جلدی پکڑے اتنا اچھا ہے، اس کا علاج سمبھو ہے۔ دیدی اگر کچھ گڑبڑ لگے تو کہاں دکھانا چاہیے؟ اگر اس قسم کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو گھبرانے اور شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
मायूस नहीं होना कि लोग क्या कहेंगे और ताबीज़ दम वगैरह में अपना वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी किस्म का तेल अपने जिस्म पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही किसी मर्द की तशख़ीस के लिए घबराइए। हर हस्पताल में ख़वातीन के इलाज के लिए ख़वातीन का ही अमला मौजूद होता है, जिससे आप हर किस्म की बीमारी के बारे में बता सकते हैं और मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इस बीमारी में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है ताकि इस बीमारी की तशख़ीस की जा सके। उसके बाद सीटी स्कैन किया जाता है, जिसमें आपकी तमाम जिस्म को स्कैन करके पता लगाया जाता है कि बीमारी आखिर किस जगह पर है और कितनी फैल चुकी है और कितनी रह गई है। उसके बाद हड्डियों की तशख़ीस के लिए भेजा जाता है। ये भी एक मशीन सीटी स्कैन की तरह ही होती है, जो कि पूरे जिस्म को स्कैन करके पूरे जिस्म की हड्डियों के बारे में जाना जाता है कि आखिर ये बीमारी किस हद तक मौजूद है। उसके बाद ब्लड टेस्ट किया जाता है। और फिर मैमोग्राफी की जाती है, दिल का टेस्ट किया जाता है और आखिर में उस जगह का सैंपल लिया जाता है। फिर उस जगह में क्लिप डाले जाते हैं ताकि उस जगह को कैप्चर किया जा सके। आखिर इस बीमारी के पेश नज़र सबसे पहले मरीज़ को कीमोथेरेपी के लिए भेजा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मेडिसिन के इस्तेमाल से इसका इलाज मुमकिन बनाया जाता है। इस बीमारी में सर के बालों का झड़ना और पूरे जिस्म के बालों का झड़ना शामिल है। आखिरकार उस हिस्से की सर्जरी की जाती है और इस इलाज को मुमकिन बनाया जाता है। फिर रेडिएशन के लिए भेज दिया जाता है कि उस हिस्से को जलाकर आने वाली जिंदगी को बचाया जा सके और दूसरों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से फायदा पहुंचा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने